السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 18 ان اسامہ ابن زید سے مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجاء برجل، لایا جائے گا ایک آدمی، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیلقی، پھر وہ ڈالا جائے گا، فی النار، آگ میں، فتندلق، پھر نکل جائیں گی، اقطابہ، اس کی آنتیں، فی النار، آگ میں، فیطحن، پھر وہ چکر لگائے گا، فیہا، اس میں، کطحنی، جیسے چکر لگاتا ہے الحمار، گدھا، براحت ہو، ساتھ چکی کے، فیجتمع، پھر جمع ہوں گے، اہل النار، دوزخ والے، علیہ، اس پر، فیقولون، وہ کہیں گے، ای فلان، اے فلاں، ما شأنک، تیرا یہ حال کیا ہے، الیس کنت تأمرنا، کیا تو نہیں ہمیں حکم دیتا تھا، بالمعروف، نیکی کا، وتنہانا، اور تو ہمیں منع کرتا تھا، عن المنکر، برائی سے، قالا، تو وہ کہے گا، کنت، میں تھا، امرکم، تمہیں حکم دیتا، بالمعروف، نیکی کا، ولا آتیہ، لیکن میں خود نہیں کرتا تھا، وانہاکم، اور تمہیں منع کرتا تھا، عن المنکر، منکری، برائی سے، وآتیہ، اور خود اسے کرتا تھا۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عمل داعی کا انجام بتایا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے اس کا کیا حال ہوگا، جہنم میں وہ کس حال میں ہوگا اور کس انجام سے وہ دوچار ہوگا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا بے عمل داعی جو لوگوں کو تو نصیحت کرتا رہا اور خود اپنے آپ کو اس نے بھلائے رکھا، ایسے شخص کا انجام یہ ہوگا کہ وہ، اس کی آنتیں جو ہیں وہ پیٹ سے باہر ہوں گی، اور جس طرح ایک گدھا جو ہے وہ چکی میں ایسے گول گول چکر لگا رہا ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنی آنتوں کے گرد جو ہے وہ گدھے کی طرح چکی کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہا ہوگا، اور لوگ اس پر بڑا حیرت زدہ ہوں گے کہ یہ تو بڑا مبلغ تھا اور دنیا میں بڑی تبلیغ کرتا تھا، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا، اور ہم نے اس کی بات نہیں مانی تو آج ہم جہنم میں، تو یہ کس لیے جہنم میں ہے۔ وہ بڑا حیرت کا اظہار جو ہے وہ کریں گے، کہ جس طرح یعنی حدیث کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ ای فلان ما شانو، کہ اے فلاں فلاں جو ہے تیرا یہ حال کیوں ہوا، ہم تو چلو اس وجہ سے آئے کہ ہم نے تیری بات نہیں مانی، تو یہاں پہ کس وجہ سے ہے، تو پھر بتائے گا وجہ وہ، کہ وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو تو حکم دیتا رہا لیکن اپنے آپ کو بھلائے رکھا، نیکی کی دعوت دی لیکن خود عمل نہیں کیا، لوگوں کو برائی کے بارے میں آگاہ کیا تو خود جو ہے وہ برائی کے کاموں میں ملوث رہا۔ تو بے عمل داعی یا مبلغ جو ہے اس کا انجام اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور اس کی وعید بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں، سورہ صف میں، اس سے قبل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو خود عمل نہیں کرتے۔ یعنی انسان کو اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کرنا چاہیے۔ ایک مبلغ کے لیے سب سے اہم اور ضروری بات یہی ہے کہ ہر چیز کی جو ہے وہ اس کی ابتدا اپنی ذات سے کرے، سب سے پہلے خود عمل کرے، پھر لوگوں کو اس چیز کی دعوت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود عمل کرتے تھے، پھر صحابہ آپ کے عمل کو دیکھ کر ان کی پیروی کرتے تھے۔ تو ایک مبلغ اور داعی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلتے ہوئے یہی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ چونکہ اس کے پاس علم زیادہ ہے، اور جس کے پاس علم زیادہ ہے اتنا زیادہ وہ جو ہے اس کا پیپر بھی زیادہ سخت ہوگا۔ جس طرح ایک اسٹوڈنٹ جتنی بڑی ہائی لیول کی کلاس میں چلا جائے، جتنا اس کا یعنی کلاس بڑی ہوگی اتنا بڑا امتحان بھی اس کا سخت ہوگا، اسی طرح جو عالم ہے، جو مبلغ ہے، ظاہر ہے اس نے علم سیکھا ہے۔ تو جو اس سے پہلے ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی کہ قیامت کے دن 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر کسی کے قدم نہیں ہل سکیں گے ابن آدم کے، تو اس میں جو آخری سوال تھا تو وہ یہی سوال تھا کہ اس نے کتنا عمل کیا اس علم پر جو اس کے پاس تھا۔ تو علم تھا، اس پر عمل خود نہیں کیا، لوگوں کو دعوت دیتا رہا، لوگوں کو کہتا رہا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلا دیتے ہو، لوگوں کو کہتے رہے، یعنی دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت۔ اور یہی حال جو ہے وہ بنی اسرائیل کا بھی تھا کہ وہ دوسروں کو دعوت دیتے تھے اور خود جو ہے یعنی ہر طرح کی بدعملی ان کے اندر موجود تھی۔ یہی عادت ان کی جو ہے وہ ان کی تباہی اور ہلاکت کا باعث بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس حدیث میں اس قدر جو ہے وہ اس کی تنبیہ کی ہے اور اس کا انتہائی برا انجام ایسے شخص کا بتایا ہے کہ دنیا میں
تو ہو سکتا ہے وہ بڑا عزت جو ہے وہ لوگوں سے بٹور لے، لوگوں کی نگاہوں میں بڑی عزت جو ہے وہ اس کی ہو، لیکن قیامت کے دن اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ ان سب لوگوں کے سامنے جن کے ہاں بڑا عزت دار بنتا تھا اور بڑا ہی داعی اور بڑا مبلغ بنتا تھا اور بڑا ہی اپنے آپ کو پارسا ظاہر کرتا تھا، تو قیامت کے دن انہی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ رسوا ہو رہا ہوگا اور اس حال میں ہوگا کہ اس کی انتڑیاں جو ہیں وہ پیٹ سے باہر ہوں گی، کہ جس طرح علم جو اس کے اندر تھا اس نے اس کو اندر چھپائے رکھا، لوگوں کو بتاتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا، اب وہی جو ہے وہ سب انتڑیاں اس کی باہر ہیں اور ان کے ارد گرد وہ چکر لگا رہا ہوگا گدھے کی طرح۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے معراج کی رات جہنم میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی دکھایا گیا کہ جن کے ہونٹ جو ہیں وہ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہوں گے، تو کاٹے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے کہ یعنی ایسے لوگوں کا ایک تو یعنی یہ اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ ان کا انتڑیاں باہر ہوں گی پیٹ سے، دوسرا یہ کہ ان کے ہونٹ بھی کاٹے جا رہے ہوں گے، یعنی ان کے ان ہونٹوں سے، ان زبان سے جس سے وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، بڑے بڑے جو ہے وہ جلسے کرتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کو نصیحت اور واعظ کرتے تھے اور لوگوں کو جو ہے وہ قرآن و حدیث کی جو ہے وہ احکامات کے بارے میں بتاتے تھے، لیکن خود جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کا انجام جو ہے وہ بہت ہی برا ہوگا۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک دفعہ پوچھا کہ میں تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ قرآن پاک کی یہ 3 آیات تمہیں رسوا کریں گی تو تم ضرور تبلیغ کرو۔ تو وہ 3 آیات پھر انہوں نے یہی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھیں، ایک تو یہ سورۃ بقرہ کی کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ لوگوں کو تو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یہ آیت انہوں نے رکھی۔ دوسری یہ کہ سورۃ صف کی آیت نمبر 2 کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ لوگوں اہل ایمان تم لوگوں کو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، یعنی سب سے پہلے خود عمل کرو، پھر جو ہے وہ دوسروں کو عمل کر کے تو دوسروں کو دکھاؤ، تو پھر جو ہے تمہاری دعوت میں، تمہاری تبلیغ میں، تمہاری بات میں اثر جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اسی طرح تیسری آیت جو ہے وہ یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں جن باتوں سے تمہیں میں روکتا ہوں میں خود جو ہے ان پر عمل کیوں کروں گا، یعنی وہ کام جو میں تمہیں روک رہا ہوں تو میں اس پر خود جو ہے وہ کیوں عمل کروں گا، اس طرح تو میرے قول و فعل میں تضاد ہوگا۔ سورہ ہود کی یہ آیت ہے۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان آیات کے بارے میں بتایا کہ ایک مبلغ کو ان آیات کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ان آیات کی روشنی میں اپنے عمل کو جو ہے وہ سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بھی علم جو اس کے پاس ہے اس پر خود پہلے عمل کرے پھر لوگوں کو بتائے۔ اس سے جو ہے ایک یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، بعض اوقات انسان سے بشری تقاضوں سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان پر تو کوئی پکڑ نہیں، لیکن جو جان بوجھ کر مبلغ ایسا کرتا ہے کہ خود کبھی نماز نہیں پڑھی اور لوگوں کو بڑی واعظ و نصیحت اس پر کر رہا ہے، تو خود جان بوجھ کر جو ہے نمازوں میں غفلت کا شکار ہے یا اور بھی دیگر جو برائیاں ہیں ان میں وہ ملوث ہے، دوسروں کو وہ دعوت دے رہا ہے، تو ایسے مبلغ کو جو ہے اپنے اس برے انجام سے جو ہے وہ ڈرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اسوہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک مبلغ کے لیے، ایک داعی کے لیے ایک سنہری اصول بھی یہی ہے کہ اس کی بات جو ہے وہ زیادہ مؤثر تب ہی ہوگی جب وہ اپنے کردار کو پیش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت پر، اپنی جو لوگ تھے ان کو جب دعوت دی صحابہ کو، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو ہی پیش کیا تھا، اور اہل مکہ کے سامنے بھی آپ نے اپنا کردار ہی پیش کیا تھا کہ میں تمہارے درمیان ایک عرصہ تک رہا ہوں، قد لبثت فی عمرک سنین، کہ میں کئی سال تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ آپ کا عمل جو ہے یعنی کہ وہ صادق اور امین کے القابات جو ہے آپ کو سے نوازا گیا، تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی کہ آپ کے کردار سے متاثر ہو کر جو ہے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ایک مبلغ کو جو ہے اپنے کردار کی طرف توجہ دینی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور پھر جو ہے یعنی لوگوں کو برائی سے بچانا چاہیے تاکہ وہ آخرت میں اس برے انجام سے وہ بچ سکے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت انس سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد، نہیں بھی کوئی بندہ مومن ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ متفق علیہ، یعنی حدیث ہے، متفق علیہ سے مراد یہ نہیں بخاری اور
اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسلام نے جو اسلامی جو اخوت کا رشتہ جو قائم کیا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کوئی بھی بھائی جو ہے اپنے دوسرے بھائی کا نقصان نہیں چاہتا، ہر کوئی دوسرے کا بھلا چاہتا ہے۔ جس طرح کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی برائی ہو، کوئی اس کے ساتھ حق چھین لے، اسی طرح کوئی بھی شخص جو دوسرے کو اپنا مومن بھائی سمجھتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی رویہ نہیں رکھے گا کہ اس سے اس کو نقصان ہو۔ تو اسلام تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے، یعنی اثار کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یعنی صحابہ کی تو یہ طریقہ کار تھا، یہ ان کا اسوہ تھا کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ خود ضرورت مند بھی ہو، یعنی اپنی ضرورت پر بھی، انتہائی اہم ضرورت پر بھی وہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ کہ مشہور واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ ایک دفعہ ایک مہمان آپ کے پاس آیا اور آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کون میرے مہمان کو آج کی رات اپنے پاس ٹھہرائے گا، تو ایک صحابی اپنے گھر لے گئے، گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ کھانا صرف ایک شخص کا ہے، تو بیوی سے انہوں نے کہا کہ لائٹ بند کر دینا، یعنی چراغ بجھا دینا، تو میں مہمان کے پاس ویسے بیٹھا منہ ہلاتا رہوں گا، کیونکہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ کھانے میں مہمان کے ساتھ شریک ہوتے تھے اور اس میں مہمان اپنا آنر جو ہے وہ محسوس کرتا تھا۔ تو وہ صحابی پاس بیٹھے خالی منہ چلاتے رہے اور مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ صبح اللہ تعالیٰ نے یہ آیات سورہ حشر کی آیت یہ اتار دی کہ وہ اپنی ذات پر ترجیح دوسروں کو دیتے ہیں، خواہ خود بھی ضرورت مند ہوں، یعنی خود وہ صحابی بھوکے سوئے اور مہمان کو پیٹ بھر کے کھلایا۔ تو یہ صحابہ کا اسوہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی اگر دیکھیں تو آپ کی انتہائی لاڈلی بیٹی کے جس کے عزت کے لیے آپ خود جو ہے وہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، پیشانی پر بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ غربت سے ان کا یہ حال تھا کہ چکی چلاتے ہوئے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے تھے، مشکیزہ بھر بھر کے لاتی۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حیا کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکیں، اور آخر جو ہے یعنی اشارتاً بات کی کہ مجھے جو ہے وہ یعنی کنیزیں کچھ آئی تھی کسی جنگ سے، تو انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میں تجھے کنیز کیسے دے دوں جبکہ اہل صفہ جو ہے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پھر انہیں فروخت کر کے جو ہے میں ان کی قیمت اہل صفہ پر خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی آپ نے اپنی بیٹی پر ترجیح دی ان لوگوں کو جو غریب طلباء وہاں پر مسجد نبوی میں پڑھنے کی غرض سے آئے ٹھہرے ہوئے تھے، اور اپنی بیٹی کو جو ہے اس سے بہتر ایک اذکار بتایا جسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، وہ بتایا کہ یہ رات کو پڑھ کے سوگی تو تمہارے جسم میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور صحابہ کا یہ اسوہ کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں کہ اپنی ذات پر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ تو یہاں پر تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ساتھ مشہور کر رہے ہیں اس چیز کو کہ کوئی بھی بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اپنے ساتھ جو ہے کوئی اس کو دھوکہ دے، کوئی چوری کرے، کوئی اس سے رشوت لے، کوئی اس کو کسی بھی جائز کام میں بھی اس کو جو ہے وہ تنگ کرے، اور یا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی کرے۔ تو جب اپنے ساتھ نہیں چاہتا تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی وہ ایسا نہ چاہے۔ تو ایک اسلامی اخوت کے رشتے کے تحت تو تمام مسلمان جو ہیں وہ بہن بھائی ہیں۔ تو ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ آپس میں سگے بہن بھائی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایمان کا پیمانہ بتایا ہے یہ کہ تم جو ہے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرو اس بات پر کہ آیا تم جو ہے اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرتے ہو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم جو اچھی چیز جو ہے وہ چاہتے ہو کہ میرے لیے ہو۔ آج معاشرے میں خود غرضی ہی اس وجہ سے ہے کہ ہر شخص نے اپنی ذات کو آگے رکھا ہے، دوسروں کو اپنے سے پیچھے رکھنا، اور وہ ترقی کی اس دوڑ میں ہر شخص جو ہے اپنے سگے رشتوں کو بھی بھلا چکا ہے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے اس رویے، اس عادات کو جو ہے وہ ان کی مذمت کرتی ہے، اور دعوت اس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں دے رہے ہیں کہ تم اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی رویہ پسند کرو، اور وہی جو ہے وہ انداز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تمہارے ایمان کا پیمانہ ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ مومن نہیں ہو سکتا وہ بندہ جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ان احادیث کا فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔